بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے 7 ہجری مکمل کیا تھا۔ آج ہم 8 ہجری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور 8 ہجری میں جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ فتح مکہ کا ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے سال جو معاہدہ کیا تھا، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگلے سال ہی جنگ کی نوبت آ گئی اور جنگ کا نمبر آ رہا ہے۔ تو یہ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے وہ کیوں پیش آیا اور اس کے اسباب کیا بنے؟ صلح حدیبیہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور جو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی تم نہیں لڑو گے، جو تمہارے دوست ہیں ہم ان سے بھی نہیں لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے وہ مکے کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا، بنو خزاعہ۔ یہ اللہ کے رسول کے دوست تھے، ملنے والے تھے اور آپ کے حلیف تھے۔ اور ایک قبیلہ تھا مکے کے قریب بنو بکر، یہ قریش مکہ کے حلیف تھے، قریش مکہ کے دوست تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول بنو بکر پر حملہ نہیں کریں گے اور قریش بنو خزاعہ پر حملہ نہیں کریں گے۔ کچھ دن کے بعد کرنا یہ ہوا کہ بنو بکر کے کچھ لوگوں نے بنو خزاعہ کے 20 لوگوں کو قتل کر دیا، جو پانی کے ایک چشمے پر بیٹھے ہوئے تھے، رات کو آرام کر رہے تھے۔ تو بنو بکر جو ہیں یہ قریش مکہ کے دوست ہیں، اور بنو خزاعہ اللہ کے رسول کے دوست ہیں۔ تو جو قبیلہ اللہ کے رسول کی دوستی میں تھا، ان کے 20 لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا جو قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ ان لوگوں نے آپ کے جو معاہدے کے اندر دوست تھے اور آپ کے ساتھی تھے، ان کے 20 لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ گویا کہ قریش مکہ نے یہ صلح حدیبیہ کا جو عہد نامہ تھا اس کو توڑ دیا ہے۔ اب بنو خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ اور دوسرے کچھ احباب، یہ قافلہ تقریباً 40 لوگوں کا اللہ کے رسول کے پاس پہنچا اور کہا، اللہ کے رسول ہمارے 20 لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے، آپ ان سے انتقام لیجئے۔ اب سب لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول جب عہد کر لیتے ہیں اور کسی چیز پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بات پختہ ہوتی ہے اور پکی ہوتی ہے، اور اپنے عہد کو آپ پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی عہد شکنی کرتا ہے اور اس چیز کو توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کے رسول اس کا بدلہ بھی ضرور لیتے ہیں۔ سب لوگ اچھی طرح سے اس کو جانتے تھے۔ اب ان کو لگنے لگا کہ ہم لوگوں نے عہد توڑا ہے، اب اللہ کے رسول ضرور ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ یہاں سے اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو، جب خزاعہ کے سردار نے اللہ کے رسول سے آ کر بات کی، اللہ کے رسول آپ ہمارے دوست ہیں اور ہمارے بیچ اور قریش کے بیچ یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے، اور انہوں نے ہمارے اوپر رات میں حملہ کر دیا، ہمارے 20 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اب ہمارے ان 20 لوگوں کا آپ ان سے بدلہ لیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، پہلے میں تحقیق کر لوں۔ ایک قاصد اللہ کے رسول نے مکہ بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے 20 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، 3 شرطیں ہیں، یا تو تم دیات دے دو، یعنی کہ جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کے گھر والوں کو ایک قتل کے بدلے 100 اونٹ اس قیمت کو ادا کر دو، 100 اونٹ ہر ایک شخص کے بدلے ادا کر دو، یا پھر یہ ہے کہ تم برات کا اعلان کر دو کہ جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان لوگوں نے اپنے طور پر قتل کیا ہے، اپنی دشمنی میں قتل کیا ہے، باقی قبیلہ ان لوگوں سے آزاد ہے، باقی قبیلے کے لوگ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، جن لوگوں نے قتل کیا ہے یہ خود اپنے ذمہ دار ہیں، آپ ان کو قتل کرو، مارو پیٹو، قبیلے والے ان کی حمایت میں نہیں آئیں گے اور ان سے دور رہیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کا جو ہمارا معاہدہ تھا اس کے فسق کا اقرار کر لو اور اعلان کر دو۔ اب ان لوگوں نے ان میں سے ایک بھی چیز کو نہیں مانا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کر کر جو معاہدہ ہوا تھا اس کی تجدید کر لیتے، بلکہ ان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور جن لوگوں نے
بنو خزاعہ کے 20 لوگوں کو قتل کیا تھا، ان کو انہوں نے حفاظتی انتظامات کر دیے اور ان کو حفاظت دینا شروع کر دی۔ اب یہ قاصد واپس اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور کہا کہ ہم کسی طرح کے دبنے کے لیے اور کسی طرح کی صلح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قریش نے یہ کہہ تو دیا، لیکن بعد میں ان کے جب آپس میں لوگ بیٹھے مشورہ ہوا تو ان کے ہوش خراب ہو گئے کہ نہیں، اللہ کے رسول جو ہے بدلہ لیے بغیر نہیں بیٹھیں گے، صلح ٹوٹی ہے، ضرور ہمارے اوپر حملہ ہوگا اور اب فائنل وار ہوگا۔ اب انہوں نے جو اپنے سب سے بڑے سردار تھے حضرت ابو سفیان کو بھیجا۔ حضرت ابو سفیان اب تک ایمان نہیں لائے ہیں، آج ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی سامنے آ جائے گا۔ حضرت ابو سفیان بہت ذہین اور بڑے قابل اور سمجھدار آدمی تھے۔ اب قریش مکہ نے مدینہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا۔ حضرت ابو سفیان پہنچے تو سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ وہاں سے ایک واقعہ ہوا، اس سے آگے بڑھ کر میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں، انہوں نے آپ کے بستر پر دیکھا کہ میرا والد بیٹھا ہوا ہے۔ نہ جانے باپ اور بیٹی کی کتنے زمانے کے بعد ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن وہ ایک دم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھیں اور ابو سفیان جس بستر پر بیٹھے ہوئے تھے اس بستر کو اور اس گدے کو ان کے نیچے سے کھینچ کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب باپ کھڑا ہوا، بیٹی یہ کیسا معاملہ ہے مہمان کے ساتھ؟ میں تو تمہارا باپ بھی ہوں، یہ کیا اکرام ہے ایک باپ کا؟ تم نے اس بستر کو میرے نیچے سے نکال دیا، یا تو اس بستر کے لائق مجھے نہیں سمجھا، یا پھر میں اس لائق نہیں ہوں کہ تمہارے گھر میں آ سکوں یا تمہارے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ بیٹی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اے ابا جان، یہ میرے نبی اور میرے شوہر محمد الرسول اللہ کا بستر ہے، آپ کا جو جسم ہے یہ ناپاک ہے اور نجس ہے، آپ کفر کی غلاظت میں ابھی لپٹے ہوئے ہیں، اور یہ پاک اور صاف بستر ہے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ایک ناپاک شخص بیٹھے، بھلے سے ہی آپ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں۔ دیکھیے اسلام کا مقام اور اسلام کا درجہ، اور اسلام ان لوگوں کے دلوں کے اندر کس طرح سے پیوست ہو گیا تھا۔ ایک باپ ہے اور باپ بھی اتنا جلیل القدر اور بہادر اور مکے کا سردار ہے، جب وہ اپنی بیٹی کے گھر آ رہا ہے تو بیٹی اسلام کو فالو کر رہی ہے، باپ کے محبت کے اور باپ کی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے باپ کے فضائل نہیں پڑھے تھے، باپ کی محبت کا درجہ ان کے دل کے اندر نہیں مچل رہا تھا، لیکن اسلام کی محبت اس قدر تھی، اسلام کے جو ان کے عمل کرنے کا انداز تھا وہ ایسا نرالا تھا کہ وہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق پیدا کر دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہا، اللہ کے رسول، جو صلح حدیبیہ کو ان لوگوں نے توڑ دیا ہے، میں اس کی تجدید کا اعلان کرتا ہوں اور اقرار کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس کو دوبارہ سے ہم تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموش رہے۔ ابو سفیان اب یہاں اپنی تال لگانے کے لیے اور اپنی بات کو بنانے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، اور کئی صحابہ کے پاس گھومتے ہوئے مشورے لیتے ہوئے آخر ان کی بات نہیں بنتی، اور وہ اپنی طرف سے ہی اعلان کرتے ہوئے کہ میں تجدید کا اعلان کرتا ہوں، اللہ کے رسول اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، یہ خود ہی مکے واپس لوٹ جاتے ہیں، اور گویا کہ اللہ کے رسول نے تجدید نہیں کی، اور صلح حدیبیہ جو انہوں نے توڑی تھی اس کے اوپر اللہ کے رسول بدستور باقی ہیں۔ جب حضرت ابو سفیان مدینے سے مکے کی طرف نکلے تو اسی وقت اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جنگ کی تیاری کر لو، اور جو ہتھیار ہیں تمہارے ان کو تیز کر لو، گھوڑوں کی خدمت کرو، گھوڑوں کو اور اونٹوں کو ان کی جو ساز و سامان ہے اس کے ساتھ تیار کر لو۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ حملہ ہمیں کہاں کرنا ہے اور کدھر کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، بس تیاری کے لیے صحابہ کرام کو بول دیا۔ اور جو مدینے کے ارد گرد قبائل تھے جو اسلام لا چکے تھے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری کا پیچھے واقعہ آیا تھا، ان کا ایک بڑا قبیلہ تھا اور کئی سارے قبیلے تھے، تو ان کو حکم دے دیا کہ سب جنگ کی تیاری کریں، اور جب اعلان ہو تو سب کو ایک ساتھ نکلنا ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ اب جنگ کے لیے نکلنا ہے، تو 10,000 صحابہ مدینے سے اکٹھا ہو گئے اور اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے۔ جب آپ مدینے سے باہر نکلے تو مدینے کے باہر کے جو کچھ قبائل تھے ان سے بھی کچھ صحابہ کرام، کچھ نوجوان، کچھ فوجی اکٹھا ہو کر آ گئے، جن کی تعداد 2,000 تھی۔
تو اب یہ 12,000 کا لشکر مکے کی طرف نکلتا ہے مکہ کو فتح کرنے کے لیے اور قریش مکہ کو زیر کرنے کے لیے۔ آپ مکے سے کچھ دور پہلے آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پہنچ کر رات کا وقت ہونے والا تھا تو آپ نے وہیں پر کہا کہ یہاں قیام کرو، صبح یہاں سے ہمیں کوچ کرنا ہے۔ تمام صحابہ کرام وہاں پر اپنے خیمے لگا کر بیٹھ گئے، اور جب رات کو کھانا بنانے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 2-2 4-4 مل کر کھانا نہ بنائیں، بلکہ ہر شخص اپنا الگ کھانا پکائے، جس سے کہ ایک آدمی کا ایک چولہا جلے، اور جب ایک آدمی کا ایک چولہا جلے گا تو 10-12 ہزار چولہے جب اتنے بڑے میدان کے اندر، اس گراؤنڈ کے اندر جلیں گے تو دور سے دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ یہ 10-12 ہزار نہیں بلکہ 30-40 ہزار لوگوں کا لشکر ہے، اس لیے کہ ایک چولہے پر ایک آدمی کا کھانا نہیں بنتا بلکہ 2-4-5 آدمیوں کا کھانا تیار ہوا کرتا ہے۔ تو وہ ان چولہوں کو دیکھ کر اندازہ کر لے گا کہ یہاں 10,000 نہیں بلکہ 40-50 ہزار لوگ آئے ہوئے ہیں مکے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ رات میں ابو سفیان باہر نکلے مکے سے، اور وہ جائزہ لینے کے لیے آئے تھے کہ باہر کا کیا حال ہے، کیا موسم چل رہا ہے اور کیسی مکے کی فضا ہے۔ جو عام سرداروں کا اور قوم کے بڑوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے، رات میں گشت کرتے، رات میں رعایا کی پہرے داری کے لیے نکلا کرتے تھے، تو اسی طرح ایک عام روٹین کے مطابق وہ نکلتے ہیں۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ ادھر وادی میں اتنے سارے چولہے جل رہے ہیں اور اتنا زور کا لشکر یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور بیٹھا ہے۔ ان کے ہوش خراب ہو گئے، ایک جوان مرد اور بہت حوصلے اور ہمت والے ابو سفیان، لیکن ان کے ہوش خراب ہو گئے کہ اتنا بڑا لشکر یہ کہاں سے آ گیا۔ تو بدیل بن ورقہ ابھی پاس ہی سے ان کے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، کہ بنو خزاعہ ہو سکتے ہیں، کہ وہ تو چند لوگ ہیں، وہ تو اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ اتنا بڑا لشکر لے کر وہ مکے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ جائیں گے، مکے کے اوپر حملے کے لیے آئیں گے، کہ نہیں وہ تو نہیں ہیں، وہ تو کمزور سے، بیکار سے اور لاگر سے لوگ ہیں، وہ نہیں ہو سکتے، ان کے علاوہ یہ کوئی اور ہے۔ ابھی ابو سفیان بات ہی کر رہے تھے کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے۔ کہا ابو سفیان کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو؟ ارے عباس یہ بتاؤ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے جو مکے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں؟ ابو سفیان یہ محمد الرسول اللہ ہیں، اور آج تمہارے پاس مکے یہ خود حاضر ہوئے ہیں اور خود آ رہے ہیں، یہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان تم لشکر تو دیکھ چکے ہو اور اس کی طاقت کا بھی تم اندازہ کر رہے ہو ان کی تعداد کو دیکھ کر، اب اگر عقل مندی تم چاہتے ہو اور تم اپنی نجات چاہتے ہو تو جا کر اللہ کے رسول کے پاس امن مانگ لو، اسی میں عافیت ہے، ورنہ اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لشکر کے سامنے تم ٹک ہی نہیں سکتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار اور بڑے فہم و فراست والے ذہین آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے سارے الاؤ اور چولہے جل رہے ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آئے عباس آؤ اور مجھے محمد الرسول اللہ کے پاس لے کر چلو۔ اب حضرت ابو سفیان ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور ایک صحابی اور ہیں، اور ایک حکیم ابن حزام ہے۔ حکیم ابن حزام کا بالکل شروع سے ہم نام آپ کے سامنے لیتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کا ذکر چل رہا ہے۔ بہت اچھی طبیعت کے آدمی تھے، بڑی نیک طبیعت کے آدمی تھے، لیکن ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور بڑے شریف تھے۔ اللہ کے رسول کے مکے کے زمانے میں ہی جب اللہ کے رسول شیبہ ابی طالب کے اندر اور جیل کاٹ رہے تھے اور اس گھاٹی کے اندر آپ مقید تھے، تو اللہ کے رسول کے پاس یہ اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ کے پاس اناج لے کر آتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سب سے پہلی بات، اسلام کے بارے میں سب سے پہلا جملہ اور اس دین کا نام ہی پہلی مرتبہ حکیم ابن حزام کے گھر پر بیٹھے ہوئے سنا تھا۔ جب حکیم ابن حزام کی لونڈی نے آ کر کہا کہ اے ابو بکر تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح دین کی بات کرتے ہیں، ایک دم کانوں میں آپ کے سب سے پہلی اسلام کی جو بات تھی حضرت ابو بکر کی، وہ حکیم ابن حزام کے گھر میں پڑی تھی، تو یہ وہی شخص ہیں، بڑے شریف النفس اور بڑے زبردست ذہین و فطین اور اچھی اور نیک طبیعت کے انسان تھے۔ حضرت
حکیم ابن حزام بھی اب ساتھ چلتے ہیں۔ اب جب اللہ کے رسول کے خیمے کے قریب یہ لوگ پہنچے تو حضرت عمر ابن خطاب نے ابو سفیان کو دیکھ لیا، اس لیے کہ حضرت ابو سفیان غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے جتنے بھی حملے تھے سب کے اندر تھے اور سب کے سردار تھے۔ بہت سے لوگوں کا قتل ہوا تھا اور بہت سے ایسے مسلمانوں کی فوج کے اندر تھے جن کے باپ کو شہید کیا گیا تھا، جن کے بیٹے کو مارا تھا اور جن کے بیٹے کو نقصان پہنچایا تھا، جن کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ اس طرح کے کتنے لوگ تھے۔ تو اب جو بھی ابو سفیان کو دیکھے گا وہ ایک دم سے ان کے قتل کا اعلان کر دے گا اور ان کے اوپر تلوار نکال لے گا۔ اس لیے حضرت عباس اپنے ساتھ اپنے خچر پر اور اپنی سواری پر حضرت ابو سفیان کو بٹھا کر لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن خطاب، جن کو آپ بارہا سنتے ہیں، کوئی کیسا ہی معاملہ پیش آ جائے لیکن سب سے پہلے تلوار حضرت عمر ابن خطاب کی باہر رہا کرتی تھی۔ حضرت ابو سفیان کو جب دیکھا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں، عمر ابن خطاب ایک دم تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور تیزی سے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس۔ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان آج ہمیں ہاتھ آ گیا، نہ اس کو کسی کی امان ہے اور نہ وہ کسی کی امان لے کر آیا ہے، نہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، آپ اجازت دو میں اس کی گردن کو قلم کر دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا عمر رکو، آنے دو اس کو۔ ایک دم تیزی سے دوڑتے ہوئے حضرت عباس بھی اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے ابو سفیان کو پیچھے چھوڑ کر، کہ کہیں اگر یہ قتل کی اجازت لے کر اللہ کے رسول سے ابو سفیان کی آ گیا تو عمر رکے گا نہیں، ساری دنیا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے۔ اگر اللہ کے رسول نے عمر کو اجازت دے دی تو یہ ابو سفیان کو ضرور قتل کر دے گا۔ حضرت عباس تیزی سے دوڑتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، ابو سفیان کو میری امان ہے، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب حضرت عباس نے کہا کہ میری امان ہے، اب تمام صحابہ کرام کی تلواریں جو میان سے نکل رہی تھی وہ میان کے اندر چلی گئیں اور حضرت عمر ابن خطاب بھی اب پیچھے کی طرف ہو گئے، اس لیے کہ ایک اپنے صحابی نے ایک اللہ کے رسول کے چچا نے حضرت ابو سفیان کو امان دے دی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس حضرت حکیم ابن حزام، ورقہ بن بدیل بن ورقہ اور یہ چند لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے چچا جان حضرت عباس، تم ابو سفیان کو لے کر اپنے خیمے میں چلے جاؤ، میں تم سے صبح بات کروں گا۔ حکیم ابن حزام اور ورقہ بن بدیل بن ورقہ سے اللہ کے رسول نے اسی وقت بات کی اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حکیم ابن حزام جیسی شخصیت ایمان لے کر آئی اور آپ اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اپنے حلقوں میں جا کر آرام کرو۔ صبح میں حضرت ابو سفیان بھی آئے اور آپ نے اللہ کے رسول نے ان کے سامنے کہا ابو سفیان، تم اتنے بہادر اور ایسے ذہین اور مکے کے اندر تمہاری مثالیں دی جاتی ہیں، تم اسلام سے دور اب تک کیوں ہو؟ کیوں اسلام کی چاشنی کو نہیں چکھتے؟ کیوں اسلام کے ذائقے کو نہیں چکھتے؟ کہا اللہ کے رسول، مجھے آپ کی نبوت اور رسالت پر ابھی شک ہے، آپ بہادر ہیں، شریف ہیں اور صادق و امین ہیں، آپ کی ساری مکہ عزت کرتا ہے، آپ کی پورے عرب کے اندر چرچا ہے، مجھے ان باتوں سے اختلاف نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی نبوت اور رسالت پر شک ہے۔ حضرت عباس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گھور کر اور تیزی سے اس کی طرف مڑ کر کہا کہ تجھے اب بھی شک ہے؟ تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے سامنے سارا عرب زیر ہو رہا ہے، سارا عرب حاکمیت کے اندر آ رہا ہے، سارا عرب محکوم ہوتا جا رہا ہے، تو اب بھی شک کرتا ہے؟ کیا غلامی کی زندگی بسر کرنا ہی پسند کرے گا اپنے لیے؟ خیر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام کے حلقے کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے چچا جان حضرت عباس، اب ہمارا قافلہ یہاں سے روانہ ہوگا مکے کی طرف، اب تم حضرت ابو سفیان کو، اس لیے کہ مکے کے یہ سردار ہیں اور مکے کی پوری آبادی ان کے پیچھے ہے، جیسا یہ کہیں گے ویسا ہی مکے کے لوگ کریں گے، اب ان کو لے کر آپ وادی کے اونچے حصے کی طرف کھڑے ہو جاؤ، لشکر نیچے سے اوپر کی طرف آئے گا تو ایک ایک صحابی پر، ایک ایک فوجی پر اور ایک ایک لشکری پر ان کی نظر ہوگی، یہ ایک ایک کو اپنی نگاہ سے دیکھ لیں گے تو ان کے اندر ایمان اسلام کا رعب بیٹھ جائے گا، اور مجاہدین کی جو شان ہے اور جس شان و شوکت کے ساتھ وہ چل رہے ہیں تو ان کے اندر اس کا خوف اور اس کا وقار آئے گا، تو یہ آگے جا کر اسی طرح کا میسج مکے والوں کو دیں گے۔ حضرت ابو سفیان چٹان کے قریب لے کر، حضرت عباس چٹان کے قریب حضرت ابو سفیان کو لے کر کھڑے ہو گئے اور ایک ایک ٹکڑی اللہ کے رسول کے قافلے کی گزرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے
अंसारी सहाबाई किराम की अलग अलग टुकड़ियां बनाई हुई थी, मुहाजिरीन की अलग बनाई हुई थी, और जो दूसरे कबीले के सरदार आए हुए थे, जो दूसरे कबीलों से आए हुए थे, उन सब की भी अलग अलग टुकड़ियां थी। एक एक कर गुजरते हजरत अब्बास से एक एक के बारे में पूछते, ये कौन है, ये कहाँ के कबीले के हैं, ये कौन लोग हैं, इसलिए कि ऊपर से ज़िरा पहनी हुई थी और पूरे जंगी लिबास के अंदर थे, तो पहचान में नहीं आते थे। जब आखिरी कबीला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरा, सहाबाई किराम ने अपने ऊपर ज़िरा पहनी हुई थी और ज़िरा के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, और तलवारें सहाबाई किराम के हाथों में तलवार मायान से बाहर थी, और मायान तलवार के ऊपर भी सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिससे आंखें चुंधियाती थीं और नज़र नहीं आता था। और सहाबाई किराम के उस लश्कर में से नूर और चमक उन ज़िरहों पर और उन तलवारों पर सूरज की किरण की वजह से निकलती थी, और आंखें चुंधिया रही थी, नज़र नहीं आता था कुछ। हज़रत अबू सुफियान ने कहा कि ये कौन लोग हैं, कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके जानिसार हैं। सहाबाई किराम अल्लाह के रसूल के इर्द गिर्द इस तरह से थे कि आपकी एक बड़ी शान नजर आती थी, गोया कि एक शहनशाह का और एक बड़े सरदार का ये काफिला गुजर रहा है। तो हज़रत अबू सुफियान ने अब कहा, ए अब्बास, तेरे भतीजे की क्या शान है, क्या बादशाहों की तरह इसकी शान है, और ये क्या बादशाहों की तरह चल रहा है, और क्या बादशाहों की तरह और सरदारों की तरह इसका काफिला गुजर रहा है। तो हज़रत अब्बास ने कहा, अबू सुफियान, ये मेरे भतीजे की सरदारी नहीं है, ये मेरे भतीजे की बादशाहत नहीं है, ये मेरे भतीजे की नबूवत है, वो नबूवत की शान में चल रहा है और नबूवत के साथ शान के साथ चल रहा है। अब अल्लाह के रसूल से चचा जान ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये अबू सुफियान मक्के के बड़े सरदार हैं, इनको कोई ऐसी चीज़ दे दीजिए, बड़ी चीज़ हो कि ये मक्के में जाकर उसका ऐलान करें और लोगों को बताएं, तो मक्के वालों को इनके ऊपर एतमाद हो। तो कोई आम आदमी की तरह ये भी मक्के के अंदर दाखिल होंगे तो ईमान ला चुके हैं और सरदार हैं अपनी कौम के, तो कोई बड़ी चीज़ इनको दे दीजिए जिससे कि ये मक्के के अंदर दाखिल हो तो लोगों के ऊपर इनकी सरदारी झलके और लोगों को नज़र आए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मन दखला अबू सुफियान फहुवा आमिन, कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसको भी अमन है। आज हर उस शख्स को अमन है जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो, जो हरम में दाखिल हो, और जो बगैर लड़े सरे तस्लीम खम कर दे, हर उस शख्स को अमन है। लेकिन जो मुजाहमत के लिए आएगा, झगड़ने के लिए आएगा और तलवारबाजी के लिए आएगा, आज उससे इंतकाम और उससे जंग की जाएगी। तो हज़रत अबू सुफियान पहुँचे और जाकर मक्के वालों से कहा कि एक ज़बरदस्त और ताकतवर फ़ौज और आ चुकी है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बेहतर यही है कि तुम उसके सामने हथियार डाल दो। हिंदा आपकी बीवी वहीं पर खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा कैसी बात करता है, तुम तो नौजवान हो, सरदार हो, तुम्हें तो उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, तुम ऐसे ही क्यों मक्के को उनके हवाले कर सकते हो। हज़रत अबू सुफियान ने कहा कि ये नहीं जानती कि कितना बड़ा काफिला आ रहा है और कैसी तैयारी के साथ आ रहा है, उनके मुकाबले की ताब हम नहीं ला सकते। आपने पिछली जंगों के अंदर भी और पिछले वाक़यात में देखा कि हिंदा ग़ज़वा उहद के अंदर भी, ग़ज़वा बदर के अंदर भी आई और फ़ौजियों के अपने लोगों का हौसला बढ़ाती थी, तो वो यहाँ भी हौसला बढ़ा रही थी ताकि ये लोग जंग पर आमादा हों। लेकिन हज़रत अबू सुफियान ने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम चुप रहो, अल्लाह के रसूल के इस लश्कर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत खालिद इब्न वलीद को आपने एक तरफ से भेजा, एक तरफ से हज़रत उबैदा को भेजा, और कई एक सहाबा इकराम को आपने छोटी छोटी टुकड़ियों के अंदर भेजा कि तुम इधर से दाखिल हो, तुम सामने की तरफ से दाखिल हो, तुम नीचे के हिस्से की तरफ से आओ और तुम ऊपर के हिस्से की तरफ से आओ। चारों तरफ से वो आए, किसी ने थोड़े थोड़े लोगों ने उनसे मुज़ाहमत करने की कोशिश की। खालिद इब्न वलीद जैसा जर्नैल और आप जैसा मुजाहिद और सैफुल्लाह का लक़ब पाने वाला इस वक्त ईमान ला चुका है, तो आपने उनको तलवार से गर्दन उतारते हुए आप मक्के को फतह करते हुए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल ने जिस जगह पर कहा था कि सारे लश्कर जो ये टुकड़ियों के अंदर हैं वो सब वहाँ पर जमा हो जाए, तो ये सब लोग उन लोगों को कत्ल करते हुए वहाँ पर पहुँचे। चंद एक लोगों को वहाँ पर कत्ल किया गया था, अल्लाह के रसूल का इंतज़ार कर रहे हैं।
اب اللہ کے رسول فاتحانہ شان کے اندر کوئی اکڑ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی آپ کا سینہ فخر سے پھولا ہوا نہیں، بلکہ سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ کی اونٹنی چلتی ہوئی مکے کے اندر آپ فاتحانہ انداز میں اس طرح سے داخل ہوئے۔ آپ نے کہہ دیا کہ جو میرے پاس آ گیا اس کو بھی امن ہے، جو حرم میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے پاس آ گیا اس کو بھی امن ہے۔ اب اللہ کے رسول نے لیکن 15 لوگوں کے بارے میں فرمان جاری کر دیا کہ یہ لوگ کہیں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول کو گالی دیا کرتے تھے، شاتم رسول تھے، آج بھی ان کا یہی حکم ہے۔ تو اس وقت میں اللہ کے رسول نے ان کو بھی امن نہیں دیا، کہا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کی چادروں سے لپٹ جائیں اور حرم میں داخل ہو جائیں پھر بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام ان کو ڈھونڈتے پھرتے تھے مکے کی گلیوں کے اندر کہ فلاں فلاں آدمی، ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں، کچھ نوجوان اور کچھ بوڑھے بھی تھے، تو مکے کی گلیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو قتل کر دیا۔ ابن خطن ایک شخص تھا، وہ دوڑتا ہوا حرم کے اندر داخل ہو گیا اور کعبے کی چادروں کو چمٹ گیا کہ یہاں تو یہ لوگ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اب جب صحابہ کرام پیچھے تلوار لے کر دوڑتے ہوئے پہنچے اور دیکھا کہ مکے کے حرم کی چادروں کو لپٹا ہوا ہے، آ کر اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول اس نے خانہ کعبہ کی چادروں کو پکڑا ہوا ہے، کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا چادروں سے چمٹ گیا ہے پھر بھی اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ یہ شاتم رسول ہے، اللہ کے رسول کو گالیاں دینے والا ہے۔ تو ان سب کو اس طرح مکہ فتح ہو گیا۔ پھر مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، ظہر کا وقت ہو گیا تھا، اور آپ نے ظہر کی اذان ادا کی۔ جب تمام مکہ جو حرم ہے وہ نیچے کی طرف ہے، چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پر قریش مکہ کھڑے ہوئے تھے اور گھروں میں سے جھانک رہے تھے۔ سب نے دیکھا کہ اب خانہ کعبہ کی چھت پر بلال جیسا غلام کھڑے ہو کر اذان پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی مزاحمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اب مکہ فتح ہو چکا ہے۔ آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ان سے مکے کی چابیوں کی حرم کی چابی لی اور آپ نے اپنے پاس رکھی۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ جتنے بت رکھے ہوئے تھے حرم کے اندر سب کو آپ لکڑی مارتے جاتے، اپنی چھڑی سے مارتے جاتے اور ان کو گراتے جاتے تھے۔ آپ جب چابی لے کر مکے کے اندر داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ دیواروں کے اوپر تصویر بنائی ہوئی ہے، مجسمے لٹکائے ہوئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا، آپ باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے کہا کہ پورے خانہ کعبہ کو زمزم سے دھویا جائے، اندر جو تصویریں بنی ہوئی ہیں پینٹنگ کی یا مجسمے رکھے ہوئے ہیں ان سب کو دھو کر باہر نکال دیا جائے، اور مکے کو اور اللہ کے حرم کو اور خانہ کعبہ کو بالکل پاک صاف اور صاف ستھرا کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول اب عورتوں کے پاس آئے، عورتوں سے آپ بیعت لے رہے ہیں، اور عورتوں میں بہت سی عورتیں آپ کے پاس کچھ نقاب لے کر بیٹھی ہوئی ہیں جن کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمیں قتل نہ کر دیا جائے۔ ان میں سے حضرت ابو سفیان کی اہلیہ ہندہ بھی تھی، وہ آئیں اور کہ مجھے پہچان نہ سکیں ایمان لے آئیں اور بیٹھ کر اللہ کے رسول سے بیعت کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، یہ آپ ان سب چیزوں پر بیعت کر رہے ہیں کہ اللہ سے شرک نہیں کرو گے۔ تو ہندہ نے کہا کہ جو ایمان لے آیا وہ شرک کیسا کرے گا، کہ تم چوری نہیں کرو گے، کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ چوری تو ویسے بھی نہیں کرتے۔ آپ یہ بات کہلواتے جا رہے ہیں بیعت کے الفاظ، اور ہندہ پیچھے سے یہ باتیں کر رہی ہے۔ ولا یسرقن ولا یزنین، پھر جب اللہ کے رسول نے ولا یزنین کہا کہ تم زنا نہیں کرو گی، ہندہ نے کہا کہ شریف عورت اور جو خاندانی ہو، زنا اس کے لیے تو بڑے عیب کی چیز ہے، وہ کیسے زنا کر سکتی ہے۔ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے۔ تو ہندہ نے کہا اے اللہ کہ ہم اولادوں کو اپنی کو کیسے قتل کر سکتے ہیں، ہم نے تو انہیں پال پوس کر جوان کیا تھا، بڑا بنایا تھا، اور بڑے جب وہ جوان ہو گئے تو تم نے ان کو بدر کے اندر مار دیا، احد کے اندر قتل کر دیا، غزوہ احزاب کے اندر ان کو قتل کیا، ہم کہاں قتل کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے تو تم ہو۔ اللہ کے رسول رکے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کیا عتبہ کی بیٹی ہو؟ کہ ہاں میں عتبہ کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ یہ ہندہ ہے، اتنی جرأت کے ساتھ کوئی اور کلام کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت ہندہ ایمان لا چکی ہیں، گویا کہ یہ آج کے زمانے میں جو کہا جاتا ہے کہ بڑی مردانی عورت ہے، تو
تو یہ اس زمانے کی اسی طرح کی بہادر باپ کی، بہادر اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے، آپ کے بھائی بھی بہادر تھے، تو بڑی بہادر عورت تھی اور اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح سے کلام کر رہی ہیں جبکہ معلوم ہے کہ مکہ جو ہے فتح ہو چکا ہے، اور اب جس کو چاہے امان دیا جائے اور جس کو چاہے قتل کر دیں، اب سب لوگ ان کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اس طرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار رائے کا ان لوگوں کے سامنے معاملہ رکھا ہوا تھا۔ تو یہ مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرے قبیلوں کی طرف نکلتے ہیں، اور اس کے بعد سے کیا واقعہ ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔